محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش 10 سال کے بعد پردیس سے واپس آیا تو محلے دار اور رشتہ دار دیکھ کر حیران تھے۔ اس کی شان و شوکت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے اور اسے اس قدر کامیابی پر مبارکباد دیتے۔ ایک شام اس کے فون پر ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف اس کی اکلوتی بہن تھی جسے وہ پردیس ہی چھوڑ آیا تھا۔ بہن نے روتے ہوئے کہا، بھائی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس جہنم سے نکالو ورنہ۔ 10 سال کا طویل اور کٹھن عرصہ گزر چکا تھا اور محلے کی پرانی تنگ اور خستہ حال گلیاں آج بھی ویسی ہی تھیں۔ ان گلیوں میں دوڑنے والے بچے بڑے ہو چکے تھے اور بزرگوں کے چہروں پر مزید جھریاں پڑ چکی تھیں، لیکن ایک چیز جو پوری طرح اور ناقابل یقین حد تک بدل چکی تھی وہ دانش کی قسمت تھی۔ وہ دانش جو کبھی پھٹے ہوئے پرانے جوتوں اور اترے ہوئے کپڑوں میں صبح سویرے مزدوری اور کام کی تلاش میں گھر سے نکلتا تھا اور رات گئے تھکا ہارا مایوسی کے عالم میں خالی ہاتھ واپس لوٹتا تھا، آج جب وہ پردیس سے اتنے سالوں بعد واپس آیا تو اس کی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ محلے کی ان تنگ گلیوں میں جب اس کی مہنگی، لمبی اور چمکدار کالی گاڑیاں ایک قافلے کی صورت میں داخل ہوئیں تو لوگوں کا ہجوم اپنے گھروں کے دروازوں اور چھتوں سے باہر نکل آیا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو کوہنی مار کر سرگوشیاں کر رہے تھے کہ کیا یہ واقعہ وہی غریب دانش ہے جو 10 سال پہلے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر روزگار کی تلاش میں پردیس گیا تھا۔ دانش کی حویلی محلے کے بیچوں بیچ ایک پرشکوہ قلعے کی طرح کھڑی تھی، جس کی اونچی مضبوط دیواریں اور قیمتی پتھروں سے سجا ہوا دیو ہیکل صدر دروازہ اس کی بے پناہ دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حویلی کے اندر ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پورے محلے کے لوگوں، پرانے دوستوں اور تمام دور پار کے رشتہ داروں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ رنگ برنگی تیز روشنیوں سے سجا ہوا کشادہ صحن اور دیگوں میں پکتے ہوئے طرح طرح کے لذیذ کھانوں کی مسحور کن خوشبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دانش ایک انتہائی قیمتی غیر ملکی سوٹ پہنے، چہرے پر ایک بہت بڑی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہر ایک مہمان سے گرم جوشی سے مل رہا تھا۔ اس کا انداز اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا اور خاندانی نواب ہو اور اس کے دل میں سب کے لیے بے پناہ اور سچی محبت ہو۔ لوگ باری باری اس کے پاس آتے، اس کے ہاتھ چومتے، اس کی بے مثال قربانی پر اسے مبارکباد دیتے اور اس کی خوشامد کرتے۔ کچھ لوگ تو کبھی اس کی غربت اور مفلسی کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آج اس کے سامنے ہاتھ باندھے، نظریں جھکائے کھڑے تھے اور اس کی عقل و فہم کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ دانش نے اس شاندار تقریب کے دوران غریبوں میں دل کھول کر خیرات بانٹی، ضرورت مندوں کو پیسوں سے بھرے لفافے دیے اور سب کو بآواز بلند یقین دلایا کہ وہ اپنے پرانے کڑے وقتوں کو بالکل نہیں بھولا اور اپنے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنا اس کی اولین فرض ہے۔ ہر طرف اس کی سخاوت، رحم دلی اور درگزر کے چرچے ہونے لگے اور سیدھے سادے لوگ اسے ایک فرشتہ صفت اور نیک انسان سمجھنے لگے۔ اسی دوران ایک بوڑھی کمزور خاتون جو دانش کی دور کی رشتہ دار تھی اور اس کی بہن سارہ کے بہت زیادہ قریب تھی، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئی چلتی ہوئی دانش کے پاس آئی۔ سارہ دانش کی اکلوتی اور چھوٹی معصوم بہن تھی جسے وہ اپنے ساتھ پردیس لے گیا تاکہ اسے بھی غربت کی دلدل سے نکال کر ایک اچھی اور پرسکون زندگی دے سکے۔ بوڑھی عورت نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دانش کے کندھے کو چھوا اور انتہائی محبت بھرے اور دھیمے لہجے میں پوچھا کہ بیٹا،
تم تو ماشاء اللہ اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو، خدا نے تجھے بہت نوازا ہے۔ لیکن ہماری پیاری بچی سارہ کیسی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ اپنے وطن واپس کیوں نہیں آئی؟ ہم سب کی بوڑھی آنکھیں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ دانش کے چہرے کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی چور یا ہچکچاہٹ نظر آئی۔ اس نے نہایت اطمینان اور فخر بھرے انداز میں اس بوڑھی عورت اور وہاں کھڑے دیگر متجسس لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ سارہ بہت خوش ہے، اور اس کی موجودگی زندگی کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اور اس نے سب کو بتایا کہ پردیس میں اس کے ایک بہت بڑے کاروباری ڈیل کے دوران اس کی ملاقات ایک بہت بڑے اور خاندانی غیر ملکی بزنس مین سے ہوئی، جو سارہ کی سادگی، معصومیت اور اچھائی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دانش نے ایک لمبا سانس لیا اور مزید کہا کہ اس نے سارہ کی شادی اس بزنس مین سے کر دی ہے، اور اب وہ ایک بہت بڑے محل نما گھر میں رہتی ہے، جہاں درجنوں نوکر چاکر ہر وقت اس کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ دانش کی یہ سب من گھڑت باتیں سن کر وہاں موجود تمام عورتوں کی آنکھوں میں رشک اور خوشی کے آنسو آ گئے، اور سب نے سارہ کے اچھے نصیب اور دراز عمر کے لیے دعائیں کی۔ دانش نے انہیں یہ بھی تسلی دی کہ سارہ بہت مصروف رہتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گی اور سب سے ملاقات کر کے پرانی یادیں تازہ کرے گی۔ یہ سب سن کر محلے والوں کے دل میں دانش کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اس نے نہ صرف دن رات محنت کر کے اپنا مستقبل سنوارا، بلکہ اپنی یتیم بہن کا گھر بھی اتنی شاندار اور اونچی جگہ بسا کر ایک عظیم بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ رات کا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریب اپنے عروج سے گزر کر اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہمانوں نے لذیذ کھانوں سے انصاف کرنے کے بعد باری باری دانش سے اجازت لی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ حویلی کے بڑے بڑے آہنی دروازے بھاری آواز کے ساتھ بند کر دیے گئے، اور تمام ملازمین صفائی ستھرائی کا کام جلدی جلدی نپٹا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ وسیع و عریض حویلی جو کچھ دیر پہلے سینکڑے لوگوں کی کہکہے، مبارکبادوں اور شور و غل سے گونج رہی تھی، اب ایک گہری اور پر اسرار خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ دانش بھاری قدموں کے ساتھ اپنے عالیشان اور پرتعیش بیڈ روم میں داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے دوبارہ لاک کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے چہرے سے وہ تمام مسکراہٹیں اور مصنوعی شائستگی ایک دم غائب ہو چکی تھی جو اس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے محلے والوں کے سامنے اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی جگہ ایک گہری تھکن اور کسی نامعلوم خوف یا پریشانی نے لے لی تھی۔ اس نے اپنا قیمتی کوٹ اتار کر بے دردی سے کرسی پر پھینکا، اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور نرم بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف خالی نظروں سے گھورنے لگا۔ حویلی میں اتنی شدید خاموشی تھی کہ دیوار پر لگی مہنگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح اس کے دل و دماغ پر لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے اور دانش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک اس رات کی خوفناک خاموشی کو ایک فون کی تیز اور چبھتی ہوئی گھنٹی نے چیر کر رکھ دیا۔ یہ وہ عام فون نہیں تھا جو دانش عام طور پر لوگوں اور بزنس کے سامنے استعمال کرتا تھا۔ یہ اس کا خفیہ اور پرائیویٹ فون تھا، جس کا نمبر اس دنیا میں صرف 2 یا 3 ہی لوگوں کو معلوم تھا، اور اسے وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا۔ دانش ایک جھٹکے سے چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے اس چھوٹے سے کالے موبائل فون کو دیکھا، جس کی اسکرین پر کوئی نمبر یا نام ظاہر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ صرف ان نون کالر لکھا ہوا چمک رہا تھا۔
اس قدر رات گئے اس مخصوص فون پر کال آنا کسی شدید خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ دانش نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فون اٹھایا اور اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، ہیلو، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف کسی کے تیز تیز سانس لینے کی اور دبے دبے انداز میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دانش نے دوبارہ قدرے غصے اور بے چینی سے پوچھا کہ کون ہے وہاں، بات کیوں نہیں کرتے؟ تبھی دوسری طرف سے ایک ایسی جانی پہچانی آواز ابھری جس نے دانش کے جسم کا سارا خون خشک کر دیا اور اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ یہ ایک لڑکی کی روتی ہوئی، ہانپتی ہوئی اور انتہائی خوفزدہ آواز تھی جو گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ بھائی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اس جہنم سے نکالو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ آواز کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن سارہ کی تھی، جسے وہ محض چند گھنٹے پہلے محلے والوں کے سامنے ایک ارب پتی کی خوشحال بیوی بنا کر پیش کر رہا تھا۔ سارہ کی آواز میں اس قدر تکلیف اور بے بسی بھری تھی کہ کوئی بھی پتھر دل انسان سن کر پگھل جائے اور تڑپ اٹھے، لیکن سارہ کا وہ لرزتا ہوا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ فون کے پس منظر سے کسی کے بھاری جوتوں کے فرش پر چلنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت غصے میں اس کمرے میں داخل ہوا ہو جہاں سارہ چھپ کر یہ فون کر رہی تھی۔ پھر ایک زوردار تھپڑ یا شاید کسی بھاری چیز کے گرنے کی خوفناک آواز آئی اور ساتھ ہی ایک مردانہ اور انتہائی کرخت آواز میں کسی غیر ملکی زبان میں ایک گندی گالی سنائی دی، اور اس کے فوراً بعد ہی کال منقطع ہو گئی اور فون میں صرف ٹوں ٹوں کی بے جان اور مسلسل آواز باقی رہ گئی۔ عام حالات میں اگر کسی بھی بھائی کو اپنی بہن کی ایسی دردناک کال آئے، وہ صدمے سے پاگل ہو جائے، روئے، چیخے یا مدد کے لیے دیوانوں کی طرح بھاگ دوڑے، لیکن دانش کے چہرے پر صدمہ، دکھ یا پریشانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی بجائے اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے بالکل سفید پڑ چکا تھا، اور نومبر کی سرد ترین رات میں بھی اس کے ماتھے، گردن اور چہرے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور حیرت تھی جیسے اس نے کوئی خونخوار بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب اور تیز ہو چکی تھیں۔ اس نے وہ فون جھٹکے سے بستر پر پھینکا اور پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال کسی ہتھوڑے کی طرح بار بار بج رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کے ایک تاریک کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی اور بھاری لکڑی کی الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے شدت سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا ایک پوشیدہ اور خفیہ دراز کھولا جس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل لوہے کا لاکر موجود تھا۔ دانش نے جلدی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا لمبا پاسورڈ ملایا، لاکر کھلنے کی مخصوص پیپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈال کر ایک انتہائی پرانی خستہ حال اور چمڑے کی موٹی جلد والی ڈائری نکالی۔ اس بوسیدہ ڈائری کے کناروں پر کچھ اور باہر نکلے ہوئے صفحات پر سوکھے ہوئے خون کے گہرے سیاہ اور بھورے دھبے بالکل نمایاں تھے، جو اس بات کی خاموش گواہی دے رہے تھے کہ اس ڈائری کا تعلق کسی انتہائی بھیانک اور خوفناک تاریک ماضی سے ہے۔ دانش نے وہ خون آلود ڈائری اپنے سینے سے زور سے لگائی اور وہیں سرد فرش پر بیٹھ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کا جسم اب بھی سردی اور خوف سے لرز رہا تھا، اور وہ خلاؤں میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات دیوانوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا کہ اسے تو مر جانا چاہیے تھا، کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا تھا، تو پھر یہ زندہ کیسے بچ گئی، اور اتنے سالوں بعد یہ مجھ تک کیسے پہنچ گئی۔ یہ الفاظ اس کی سوکھی زبان سے بار بار بے ساختہ ادا ہو رہے تھے،
اور اس کی آنکھوں میں اب تک دنیا سے چھپا ہوا اور وہ خوفناک راز جھلکنے لگا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے یہ ساری دولت، یہ عالیشان حویلی اور یہ جھوٹی شان و شوکت کھڑی کی تھی۔ سارا کی اس ایک ادھوری اور خوفناک کال نے دانش کے اس مضبوط اور پرفریب قلعے کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں، اور اب وہ اس بات سے بخوبی اور پوری طرح واقف تھا کہ اس کا بھیانک ماضی وہ ماضی ہے جسے وہ 10 سال پہلے ایک تاریک اور گمنام قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آیا تھا، اب اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی چوکھٹ تک پہنچ چکا ہے، اور صرف ایک تباہ کن طوفان کی شروعات تھی۔ اگر صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، لیکن دانش کے لیے یہ صبح کسی خوفناک رات سے کم نہ تھی۔ وہ ساری رات ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور دماغ میں سارا کی وہ دردناک آواز بار بار گونج رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور غسل خانے میں جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھویا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ اب کوئی کمزور اور غریب انسان نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور اور امیر ترین شخص ہے، جیسے کوئی اتنی آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ اور اعتماد سجانے کی کوشش کی جو وہ کل رات تک محلے والوں کو دکھا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا تو حویلی کے نوکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے سب کو معمول کے مطابق ہدایات دیں اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے پوشیدہ اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی۔ وہ جانتا تھا کہ خطرہ بہت قریب آ چکا ہے اور اسے کسی بھی وقت یہاں سے بھاگنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے تمام قانونی بینک کھاتوں سے رقم نکال کر بلیک مارکیٹ اور ہنڈی کے ذریعے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلا رہا تھا اور کروڑوں روپے کے فنڈز کو ان نامعلوم اکاؤنٹس میں بھیج رہا تھا جنہیں کوئی ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ کام کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اسے شک تھا کہ شاید کوئی اس کی ہر ڈیجیٹل حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے ایک پرانے اور خاص ایجنٹ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اس کے لیے ایک پرائیویٹ طیارہ اور فرار کا ایک محفوظ راستہ تیار رکھیں۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا اور وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اچانک اندر آ جائے گا۔ دوسری طرف محلے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دانش کی حویلی کے بالکل سامنے ایک پرانے اور خستہ حال مکان میں ایک نیا کرایہ دار آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ اس شخص کا نام عبدالحق تھا اور وہ اگر دیکھنے میں انتہائی خاموش طب اور پر اسرار انسان لگتا۔ محلے والوں کے مطابق عبدالحق نے رات کے پچھلے پہر وہ مکان کرائے پر لیا اور اس کے پاس کوئی خاص سامان بھی نہیں تھا، صرف ایک پرانا سا بیگ تھا۔ عبدالحق سارا دن اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا، جس کا رخ سیدھا دانش کی حویلی کے صدر دروازے کی طرف تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی محلے کے کسی دکاندار سے کچھ خریدنے جاتا، بس اس کی گہری اور خاموش تیز نگاہیں حق کرتی رہتی تھی۔ دانش جب دوپہر کے وقت اپنی لیپ ٹاپ سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے حویلی کے ٹیرس پر آیا تو اس کی نظر اچانک اس سامنے والے مکان کی کھڑکی پر پڑی جہاں عبدالحق کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ عبدالحق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سرد مہری تھی کہ دانش کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً سے اپنی نظریں چرا لیں اور جلدی سے ٹیرس سے نیچے آ گیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور دشمن اس کے اتنے قریب آ چکا ہے کہ اب وہ اس کی سانسیں بھی سن سکتا ہے۔
اس نے اپنے باڈی گارڈز کے سربراہ کو بلایا اور اسے سختی سے ہدایات کی کہ وہ سامنے والے مکان کے نئے کرایہ دار عبدالحق کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کرے اور حویلی کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دے۔ لیکن خوف اور وہم اس کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو چکے تھے کہ اسے اپنے ہی باڈی گارڈز پر شک ہونے لگا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی بکے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت اس کے سینے میں گولی اتار سکتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب حویلی کے پچھلے حصے سے ایک نوکر کی انتہائی خوف زدہ اور اونچی چیخ سنائی دی۔ دانش تیزی سے بھاگتا ہوا پچھلے لان کی طرف گیا جہاں اس کے 2 باڈی گارڈز اور کچھ نوکر جمع تھے۔ ان سب کے چہروں پر شدید خوف تھا۔ دانش نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سب سے قیمتی اور خوفناک خونخوار کتا جو حویلی کی حفاظت کے لیے جرمنی سے منگوایا گیا تھا، وہ لان کے بیچوں بیچ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ دانش کے باڈی گارڈز نے بتایا کہ کسی نے کتے کو زہر دیا ہے، اور یہ زہر اتنا خطرناک اور تیز تھا کہ کتے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ دانش کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے سیدھی اور کھلی وارننگ ہے کہ جو لوگ اس کے اتنے خونخوار کتے کو اس کی اپنی حویلی کے اندر اتنی خاموشی سے مار سکتے ہیں، وہ اس کے بیڈ روم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے گارڈز پر چیخنا شروع کر دیا کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ لیکن کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے اور دانش کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا اور دانش نے حویلی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے لاک کروا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس نے اپنی پستول نکال کر اپنی میز پر رکھ لی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی سکرین پر جا رہی تھی، لیکن کوئی کال یا میسج نہیں آ رہا تھا۔ یہ خاموشی اسے کل رات کی اس خوفناک کال سے آ رہی تھی اور اسے بہت زیادہ ڈرا رہی تھی۔ حویلی کے مین گیٹ پر لگے انٹرکام نے باڈی گارڈ نے بتایا کہ ایک کورئر والا ایک پارسل لے کر آیا ہے جس پر دانش کا نام لکھا ہے، اور بھیجنے والے کا کوئی نام یا پتہ موجود نہیں۔ دانش نے گارڈ کو ہدایت کی کہ وہ پارسل کو اچھی طرح چیک کرے اور اگر کوئی خطرے والی بات نہ ہو تو اسے اندر بھجوا دے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوکر وہ چھوٹا سا خاکی رنگ کا پارسل لے کر دانش کے کمرے میں آیا۔ دانش نے نوکر کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے اس پارسل کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک عام سا گتے کا ڈبہ تھا جس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور صرف کالی سیاہی سے دانش کا نام لکھا ہوا تھا۔ دانش کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے دراز سے ایک کٹر نکالا اور اس ڈبے کی ٹیپ کاٹنے لگا۔ جیسے اس نے ڈبے کا ڈھکن کھولا تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی سناٹ اور خون کی بو آئی۔ دانش نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا اور ڈبے کے اندر دیکھا تو ڈبے کے اندر کوئی روئی کی ایک تہہ بچھی ہوئی تھی اور اس روئی کے اوپر ایک انسانی بالوں کی لمبی کٹی ہوئی چوٹی رکھی تھی جس کے سرے پر ابھی تک تازہ خون لگا ہوا تھا۔ دانش کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ بال کسی اور کے نہیں بلکہ سارہ کے تھے۔ وہ سارہ کے ان لمبے اور گھنے بالوں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ یہ وہ بال تھے جن کی وہ بچپن میں تعریف کیا کرتا تھا۔ دانش نے لرزتے ہاتھوں سے اس چوٹی کو ڈبے سے باہر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈبے کے اندر مزید دیکھا تو ان
بالوں کے نیچے ایک پرانا سا کاغذ رکھا ہوا تھا جسے تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ دانش نے وہ کاغذ نکالا اور اسے کھولا۔ یہ ایک پرانا اور بوسیدہ معاہدہ تھا جو انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا، اور اس معاہدے کے تحت بالکل آخر میں دانش کے اپنے دستخط ہوں گے۔ یہ وہی منحوس معاہدہ تھا جو اس نے 10 سال پہلے اس ظالم اور غیر ملکی مافیا کے ساتھ کیا، جس میں اس نے اپنی جان بچانے اور دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی سگی بہن کو ضمانت کے طور پر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس معاہدے کے کاغذ پر بھی خون کے کچھ پرانے اور سوکھے ہوئے دھبے موجود تھے، جنہیں دیکھ کر دانش کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس معاہدے کے ساتھ ایک چھوٹی سی سفید پرچی بھی منسلک تھی، جس پر لال رنگ کے مارکر سے صرف چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ دانش نے وہ پرچی اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ تمہاری 10 سال کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہم اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتے۔ اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی جان کے بدلے اس کی جان، یا اپنی اس ساری دولت کے بدلے اس کی آزادی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں۔ اگر تم نے چلاکی کرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو اگلا پارسل بالوں کا بلکہ سارا کے کٹے ہوئے سر کا ہوگا۔ اس کے بعد تمہاری باری ہوگی۔ یہ پرچی پڑھنے کے بعد دانش کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا، اور وہ بے جان ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دھن دولت اور طاقت اس ایک لمحے میں مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جن لوگوں سے اس نے پنگا لیا تھا وہ کوئی عام غنڈے نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک مافیا تھا جس کی پہنچ دنیا کے ہر کونے تک تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اسے پاکستان کے اس چھوٹے سے شہر کے اس پرانے محلے تک بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اسے اب عبدالحق نامی اس کرایہ دار کا بھی مقصد سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ کوئی عام کرایہ دار نہیں تھا، بلکہ وہ مافیا کا ایک ایسا کرندہ تھا جسے دانش کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا۔ دانش کو احساس ہوا وہ مکمل طور پر ان کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، اور اس کی حویلی کے ارد گرد ان لوگوں کا سخت پیرا ہے۔ وہ نہ تو یہاں سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی پولیس کو خبر کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس نے پولیس کو بتایا تو سارا ماری جائے گی، اور اس کا اپنا بھیانک راز بھی پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے دولت کے لیے اپنی بہن کو بیچ دیا تھا۔ دانش کا دماغ تیزی سے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ بار بار سارا کی اس خون آلود چوٹی کو دیکھتی، پھر اس پرچی پر لکھے ہوئے 48 گھنٹوں کے وقت کو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مذاق نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنے الفاظ کے پکے ہیں۔ اسے اپنی جان اور اپنی اس بے تحاشا دولت میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ دولت جس کے لیے اس نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی بہن کو جہنم میں دھکیلا، اور 10 سال تک جھوٹ کی ایک شاندار عمارت کھڑی کی، اور اب وہی دھن دولت اسے اپنی موت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ اس کی بے بسی اور شکست کے آنسو تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ 10 سال پہلے سارا کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ وہ اسے ایک بہتر مستقبل دے گا، اور پھر کیسے اس نے اپنے ملازم اور مافیا کے اندھیرے اور بدبودار تہہ خانے میں روتا ہوا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ آج 10 سال بعد سارا کی وہ دردناک چیخیں اور منتیں اسے دوبارہ سنائی دے رہی تھیں، اور اس کا احساس جرم اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ لیکن دانش اندر سے ایک انتہائی خود غرض اور لالچی انسان۔ وہ اپنی اس عالیشان حویلی اور ان کروڑوں ڈالرز کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جو اس نے اتنی چالاکی اور فریب سے کمائے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک شیطانی چمک آ چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ تو اپنی جان دے گا اور نہ ہی اپنی دولت دے گا۔
بلکہ کوئی ایسا راستہ کوئی نہ کوئی نکالے گا جس سے وہ اس مافیا کو دھوکہ دے دے اور اس سے بچ کر نکل جائے۔ اس نے اپنا دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا اور بلیک مارکیٹ کے اپنے نیٹ ورک سے رابطے تیز کر دیے۔ اسے جلد از جلد اپنی ساری رقم کیش میں تبدیل کرنی تھی اور ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچانی تھی ڈھونڈ جہاں وہ مافیا اور عبدالحق کی نظروں سے بچ کر روپوش ہو سکے۔ اور وہ ساری دھن دولت اسی ادھیڑ پن میں لگا رہا۔ اس کا ہر ایک لمحہ ایک بے چینی اور گھبراہٹ میں گزر رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے سامنے والے مکان کو دیکھتا جہاں عبدالحق کے کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی اور اس کا سایہ کھڑکی کے شیشے پر مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ دانش کو لگ رہا تھا کہ عبدالحق کی آنکھیں پردوں اور دیواروں کے پار بھی اسے دیکھ سکتی ہیں۔ صبح کا اجالا ہونے لگا اور 48 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے پہلے ہی گزر چکے تھے۔ دانش کے پاس اب وقت بہت کم تھا اور اسے بہت بڑا کھیل کھیلنا تھا۔ وہ اپنی الماری سے ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اس میں اپنا لیپ ٹاپ، ضروری کاغذات اور کچھ بھاری رقم جو حویلی میں موجود اسے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ دوپہر کو کسی کو بتائے بغیر پچھلے دروازے سے نکل جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا ہر قدم دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال میں مزید الجھتا جا رہا ہے، اور وہ کہانی جو اس نے 10 سال پہلے شروع کی تھی اب اس کا انجام اب اس کے ہاتھوں میں نہیں رہا تھا۔ دانش نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا اور وہ پچھلے دروازے سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا اور یہ اس کے گودام کے مینیجر کی کال تھی، جس نے روتے ہوئے اور گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ ان کے سب سے بڑے اور مرکزی گودام میں اچانک پر اسرار طور پر آگ لگ گئی ہے اور کروڑوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آگ پر قابو نہیں رکھ سکی۔ دانش کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ اس صدمے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ اس کے لیپ ٹاپ پر مسلسل بیپ کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے جھپٹ کر لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے وہ تمام خفیہ اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس جن میں اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی چھپا کر رکھی تھی وہ سب ہیک ہو چکے تھے اور ان کا بیلنس تیزی سے صفر ہو رہا تھا۔ کوئی نامعلوم شخص اس کی ساری ڈیجیٹل دولت اڑا رہا تھا۔ دانش نے غصے اور بے بسی سے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ دشمن صرف اس کی جان نہیں لینا چاہتا بلکہ اسے وہ سڑک پر لانا چاہتا ہے اور اس کی وہ ساری دولت چھیننا چاہتا ہے جس پر اسے اتنا غرور تھا۔ اور فوراً سے اپنے چیف باڈی گارڈ کو آواز دی اور اسے حکم دیا کہ سامنے والے مکان سے اس پر اسرار کرایہ دار عبدالحق کو کسی بھی قیمت پر پکڑ کر حویلی کے تہہ خانے میں لایا جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دانش کے گارد نے عبدالحق کو پکڑ لیا اور اسے مارتے پیٹتے تہہ خانے میں لے آئے۔ عبدالحق کے چہرے پر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے کپڑوں پھٹ چکے تھے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عجیب اور پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ دانش کو دیکھ رہا تھا۔ دانش نے غصے سے پاگل ہو کر عبدالحق کا کالر پکڑ لیا اور اس کے منہ پر زوردار مکے مارے اور اسے پوچھا، بتاؤ تم لوگ کون ہو اور میرا سارا پیسہ کہاں غائب کر رہے ہو؟ عبدالحق نے بتایا، بھائی، کہ میں زودہ کہہ کر لگاتے ہوئے دانش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا اصل دشمن ہوں۔ میں تو صرف ایک چھوٹا سا مہرہ ہوں جسے تمہاری نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا۔ اصل کھلاڑی اور اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تو وہ ہے جسے تم نے 10 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے موت کے اندھے کنویں میں دھکا دیا تھا اور جسے تم دفن کر کے بھول چکے ہو۔ یہ سب سن کر دانش کے قدم لڑکھڑا گئے اور اسے لگا کہ اس کے گرد گھیرا مکمل طور پر تنگ ہو چکا ہے
اسے اب سارہ کی وہ بات یاد آنے لگی جو اس نے فون پر کہی تھی۔ دانش کو لگا اب اس کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بچی کھچی جسمانی دولت یعنی سونا اور ڈالرز لے کر ان لوگوں سے سودا کر لے اور اپنی جان بچا کر کہیں اور دور بھاگ جائے۔ اس نے اپنے دو سب سے وفادار اور خاص باڈی گارڈز کو اپنے ساتھ لیا اور حویلی کے تہہ خانے میں بنی ہوئی ایک خفیہ تجوری کھولی جس کے بارے میں صرف وہ جانتا تھا۔ اس تجوری میں کئی کلو خالص سونا اور کروڑوں ڈالرز کے بنڈل پڑے تھے جو اس برے وقت کے لیے چھپا کر رکھے تھے۔ اس نے جلدی جلدی سے وہ سارا سونا اور ڈالرز دو بڑے اور مضبوط چمڑے کے بیگز میں بھرے اور ان بیگز کو سختی سے بند کر دیا۔ اس نے مافیا کے دیے گئے نمبر پر ایک پیغام بھیجا کہ وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ ساری رقم اور سونا لے کر آ رہا ہے، جواب میں اس کی لوکیشن بھیج دو۔ اور نقشہ بھیجا گیا اور بہت پرانے سنسان اور ویران کھنڈر کا پتہ دیا گیا جہاں اسے اکیلے آنے کو کہا گیا، لیکن دانش اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں باڈی گارڈز کو بڑی ہتھیاروں کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا دیا اور بیگز کو ڈگی میں رکھ کر اس کھنڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی اور اب صرف ویران اور کچے راستے تھے جن پر گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دانش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں چاروں طرف کسی بھی خطرے کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخر کار وہ اس ویران اور خوفناک ٹھنڈر تک بھی پہنچ گئے جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی فیکٹری ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہاں صرف چمگادڑوں اور جنگلی جانوروں کا بسیرا تھا۔ کھنڈر کے اندر ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی اور گھپ اندھیرا تھا۔ دانش نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن رکھیں تاکہ کچھ روشنی ہو سکے۔ انہوں نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، وہ بیگ لے کر اس کے پیچھے پیچھے آئے اور اپنی بندوقیں تانے رکھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھنڈر کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ گیا جہاں ایک پرانا اور زنگ آلود لوہے کا شیڈ بنا ہوا تھا۔ دانش نے وہیں رک کر اونچی آواز میں پکارا کہ میں آ گیا ہوں اور میں وہ سب کچھ لے کر آیا ہوں جو تم لوگوں کو چاہیے۔ اب میرے سامنے آؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ اس کی آواز اس ویران کھنڈر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی، لیکن کچھ دیر تک کوئی بھی جواب نہیں آیا، صرف تیز ہوا کے چلنے اور سوکھے پتوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کھنڈر کے چاروں طرف لگی ہوئی کچھ پرانی اور تیز فلڈ لائٹس ایک دم آن ہو گئیں اور دانش کی آنکھیں اس تیز روشنی سے چندھیا گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا جس کے چاروں طرف کچھ مسلح اور خطرناک قسم کے لوگ کھڑے تھے۔ اس شخص کا چہرہ ایک کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس نے ایک لمبا سا لبادہ پہنا ہوا تھا جس سے اس کا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دانش کے گارڈز نے فوراً اپنی بندوقیں ان لوگوں کی طرف تان لیں۔ دانش نے کچھ ہمت کر کے اور بڑھ کر کہا کہ یہ لو تمہاری ساری دولت، ان بیگز میں کروڑوں کا سونا اور ڈالرز ہیں، انہیں لو اور میرا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ دانش نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ بیگ کھول کر انہیں دکھا دے۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر وہ دونوں بھاری بیگ زمین پر رکھے اور ان کی زپ کھول دی۔ جیسے ہی بیگز کھلے تو دانش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی پوری طرح۔ ان بیگز میں سونا اور ڈالرز نہیں تھے بلکہ ان کی جگہ پرانے اخباروں کی ردی اور ٹکڑے تھے۔ یہ سن کر دانش کا دماغ سن ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سونا اور ڈالرز ان بیگ میں بھرے تھے اور ان بیگز کو خود اپنی نگرانی میں گاڑی تک لایا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیگ کے اندر ہاتھ مار کر سونا تلاش کرنے لگا، لیکن سوائے کچرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔
اس نے گھبرا کر اپنے گارڈز کی طرف دیکھا اور انہیں حکم دیا کہ گولیاں چلاؤ، ان سب کو مار دو، لیکن اس کے گارڈز نے اپنی بندوقیں ان لوگوں کی طرف سے ہٹا کر سیدھے دانش کے سر اور سینے پر تان لیں۔ دانش پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے اپنے سب سے وفادار اور خاص گارڈز، جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، جنہوں نے اس کے منہ مانگی رقم دے دیا کرتا تھا، وہ بھی اس کے دشمنوں سے خوف کھاتے تھے اور مل بھی چکے تھے۔ اس نے دانش کو دھوکہ دے دیا۔ دانش نے گارڈز کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کی پستول بھی چھین لی۔ دانش اب مکمل طور پر نہتا، بے بس اور چاروں طرف سے موت کے گھیرے میں تھا۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کے اندر کتنا بڑا اور خوفناک کھیل کھیلا گیا ہے اس کے ساتھ۔ تبھی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا وہ شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پہیوں کی آواز اس خاموش کھنڈر میں بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ جب ویل چیئر دانش کے بالکل قریب آ کر رکی تو اس شخص نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پڑا ہوا وہ کالا کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹتے ہی دانش کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر آیا جس نے اس کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا مفاد اور خطرناک گنڈوں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ویل چیئر پر بیٹھے شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بہن سارہ تھی۔ لیکن اب وہ سارہ نہیں تھی جسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سارہ کا آدھا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا اور اس پر گہرے اور خوفناک زخموں کے نشان تھے۔ اس کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی اور اس کے جسم کا دایاں حصہ پوری طرح مفلوج تھا۔ اس کے بال کٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے اور اس کی نظروں میں ایک ایسی سرد مہری اور نفرت تھی جو کسی بھی انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ دانش اسے دیکھ کر بری طرح چیخ پڑا اور زمین پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، تم زندہ کیسے ہو؟ تم 10 سال پہلے ہی مار دی گئی تھی۔ سارہ نے ایک انتہائی دردناک اور کھوکھلی ہنسی ہنسی اور اس کی آواز بھی اس کی طرح گونجی جسے کل رات فون پر گونجی تھی۔ جھکتے ہوئے کہا کہ ہاں میں تو مر چکی تھی دانش بھائی، جب تم نے اپنی سگی بہن کو چند پیسوں اور اپنی جان بچانے کے لیے ان درندوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ میں تو اسی دن مر گئی۔ سارہ نے اپنے جلے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دانش کو اس کی اصل حقیقت بتانا شروع کی جو اس نے آج تک سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ 10 سال پہلے دانش نے پردیس میں کوئی محنت یا ایمانداری کا کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہاں کے ایک بہت بڑے اور خطرناک مافیا کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا بین الاقوامی فراڈ کیا تھا اور کروڑوں روپے چرائے تھے۔ لیکن جب پکڑے جانے کا وقت آیا تو اس نے بڑی چالاکی سے تمام ثبوت اپنی معصوم بہن کے خلاف بنا دیے اور اس پر سارا الزام ڈال دیا۔ فرار ہونے اور اپنی جان بچانے کے لیے ان ظالم گینگسٹر سے مزید قرض لے لیا اور ان کو ضمانت کے طور پر اپنی سگی بہن کو ان کے حوالے کر دیا اور خود سارا پیسہ لے کر پاکستان میں آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ لوگ سارا کو مار دیں گے، اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں نے سارا کو مارنے کی بجائے اسے 10 سال تک ایک تاریک اور بدبودار جیل میں قید رکھا گیا۔ اس پر روزانہ وحشیانہ تشدد کیا جاتا، اسے بھوکا رکھا جاتا، اس سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا۔ ایک بار جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ کر اسے زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ سارہ نے روتے ہوئے دانش کو بتایا، ان 10 سالوں میں میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اب اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ صرف اپنے ایک ہی مقصد کے لیے زندہ تھی اور وہ تھا اپنے اس ظالم بھائی سے بدلہ لینا جس نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ سارہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا
بتایا کہ پچھلے چند سالوں میں مافیا کا اصل باس مارا گیا اور اس کے مرنے کے بعد حالات بدل گئے۔ سارا نے اپنی تیز عقل اور مافیا کے اندر موجود کچھ ہمدردوں کی وجہ سے اس گینگ کے نئے لیڈر کے ساتھ ایک ڈیل کی، اور اس نے انہیں یقین دلا دیا کہ انہیں دانش اور اس کے پاس موجود ان کا سارا پیسہ واپس دلوا سکتی ہے۔ اس کے بعد سارا نے پچھلے 6 ماہ میں بہت خاموشی اور چلاکی سے دانش کی ہر حرکت پر نظر رکھی۔ اس نے دانش کے ہی قریبی لوگوں کو، اس کے باڈی گارڈز، اس کے مینیجر اور اس کے بینکنگ ایجنٹس کو بھاری رقم دے کر خرید لیا تھا۔ جو دولت دانش لے کر آیا تھا اور جس پر وہ اتنا اتراتا تھا، وہ ساری کی ساری دولت پچھلے چند گھنٹوں میں سارا کے قبضے میں آ چکی تھی۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، تم سوچ رہے ہوگے کہ کل رات والی کال کیا تھی، اور وہ کال کوئی مدد کی پکار کی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی مافیا مجھے مار رہا تھا۔ وہ تو صرف ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی اور میرا بچھایا ہوا ایک جال تھا تاکہ تم خوف زدہ ہو جاؤ، تم غلطیاں کرو اور خود تم اپنی ساری دولت ان خفیہ اکاؤنٹس اور بیگز میں نکالو تاکہ اسے حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو۔ اور تم نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ تم نے ڈر کے مارے اپنے سارے پیسے ان راستوں پر ڈال دیے جو میں نے تمہارے لیے بنائے تھے، اور آج تم سڑک پر آ چکے ہو۔ تمہارا سونا اور تمہارے ڈالرز اب اس مافیا کے پاس پہنچ چکے ہیں جن کا وہ اصل میں مال تھا، اور تمہاری ساری جائیداد اب میرے نام ہو چکی ہے۔ دانش یہ سب سن کر بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں تھے بلکہ اپنی شکست اور اپنی بربادی کے ذمہ تھے۔ اور اس نے سارا کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی شروع کر دی اور رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے مت مارو، میں تمہارا اپنا سگا خون ہوں۔ سارا نے بڑی حقارت سے اپنے پیر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ تم نے مجھے 10 سال تک جس عذاب میں رکھا اس کے بدلے میں تمہیں مارنا تو چھوٹی سی سزا ہے۔ اگر میں تمہیں ماروں گی تو تمہاری تکلیف آج ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گی، میں تمہیں اسی طرح زندہ چھوڑوں گی جیسے تم نے مجھے زندہ لاش بنا کر چھوڑا تھا۔ سارا نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور ویل چیئر کو موڑ کر کھنڈر سے باہر جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے عید مبارک مڑ کر بھی دانش کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم اس دنیا میں بالکل اکیلے ہو، اور تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، اور نہ ہی کوئی رشتہ ہے۔ تم ساری زندگی سڑکوں پر بھٹکو گے اور ہر روز مرو گے، یہی تمہاری اصل سزا ہے۔ سارا کے آدمی اور اس کے بکے ہوئے گارڈ سب وہاں سے چلے گئے، اور کھنڈر میں پھر سے وہی پر اسرار خاموشی اور گہرا اندھیرا چھا گیا۔ دانش اکیلا زمین پر پڑا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور اس کا دل و دماغ اس قدر خوفناک جھٹکے اور اتنی بڑی ذلت برداشت نہیں کر سکا۔ صبح جب سورج نکلا تو شہر کی سڑکوں پر ایک انتہائی خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اور پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا ایک شخص گھوم رہا تھا۔ وہ راہگیروں کو روک روک کر کہہ رہا تھا کہ میں دانش ہوں، میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی ہوں، میری حویلی ہے، میرا سونا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ جو محلے دار اور وہ رشتہ دار جو کل تک اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، آج اسے ایک پاگل اور بیکاری سمجھ کر دھتکار رہے تھے، اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کی کل رات تک محلے میں طوطی بولتی تھی۔ دانش کا سارا غرور اور اس کی ساری چال بازیاں اور اس کی وہ ساری دھن دولت جس کے لیے اس نے اپنے ہی خون کو بیچ دیا، سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح گر کر مٹی میں مل چکا تھا، اور اب وہ ایک زندہ لاش بن کر انہی گلیوں میں دھکے کھا رہا تھا جن گلیوں سے وہ 10 سال پہلے غریب اور مفلس ہو کر نکلا تھا۔ جو محل اپنے کے خون اور ہڈیوں پر تعمیر کیے جائیں، وہ ایک نہ ایک دن ان کی قبرستان
ضرور بنتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔